اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریسپیکٹڈ اینڈ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ میں ہوں چودھری محمد معروف، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ رمضان کریم کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے اور آج رمضان المبارک کی تھرڈ سحری ہے، اور امید ہے کہ آپ سب کا رمضان بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ کچھ نجی مصروفیات کی بنا پر کافی عرصہ سے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکا، تو آج انشاءاللہ ایک چھوٹے سے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے قانون شہادت کا ایک بڑا اہم آرٹیکل 22، آئیڈینٹیکل پریڈ۔ آئیڈینٹیکل پریڈ مینز شناخت پریڈ۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ شناخت پریڈ جو ہے یہ کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو ہم ذرا ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ شناخت پریڈ سے مراد کسی ملزم کی شناخت ہے۔ شناخت پریڈ ایسے تمام واقعات جو کسی مقدمہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں اور ملزم جو ہے وہ ان نون ہو، اس کی شناخت پریڈ کروائی جاتی ہے۔ دیٹ از کالڈ آئیڈینٹیکل پریڈ۔ اب ذرا اس کے لٹرل میننگ دیکھ لیتے ہیں، لغوی معنی کیا ہے۔ شناخت پریڈ کا مطلب ہے کسی کو پہچاننا، اور پریڈ کے معنی ہے ایسا طریقہ جس کو شناخت کرنے کے لیے، کسی بندے کی شناخت کرنے کے لیے مدد ملے۔ شناخت پریڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملزم کو جس کو پہلے سے ہم نہ جانتے ہوں، اور یعنی جو وٹنس ہے وہ گواہ کو پہلے سے نہ جانتا ہو یا ابہام ہو۔ قانون شہادت کا آرٹیکل 22 شناخت پریڈ کو ڈیل کرتا ہے، اور فیکٹس نیسیسری ٹو ایکسپلین اور انٹروڈیوس ریلیونٹ فیکٹس، ایسے واقعات جو کسی وقوع کو طلب یا اس سے متعلقہ معاملات کی ڈیفینیشن کرتے ہوں اور اس سے ان کا کوئی کنیکشن ہو، تو یہ آئیڈینٹیکل پریڈ ہے۔ تمام ایسے واقعات، ریلیونٹ فیکٹس جو ایڈمیزیبل ہوں کسی ایویڈنس کے لیے، یا جو واقعات جو کسی خاص وقوع کے متعلق ان کا کنیکشن ہو یا وہ اس سے جڑے ہوں۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس جو آرٹیکل ہے اس کے امپورٹنٹ ایسینشلز آف آرٹیکل کیا ہے۔ اس میں واقعات ہیں اور ایسے امور ہیں جن کو حل کرنا، سالو کرنا مقصد ہو، اور قیاس کی تائید ہو، شناخت ممکن ہو جہاں پہ تردید کرنا ہو، اور واقعہ متعلقہ کا تعین کرنا ہو۔ اب اس میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ شناخت پریڈ کا جو ٹائم ہے،
ٹائم فار آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ. شناخت پریڈ ہمیشہ یاد رکھیے گا اس وقت کی جاتی ہے جب جو ملزم ہے وہ گواہ کے لیے ناواقف ہو. اگر جو ملزم ہے وہ گواہ سے پہلے ہی واقف ہو تو پھر آئیڈینٹیکل پریڈ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہو کنڈکٹس آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ. شناخت پریڈ کون کر سکتا ہے؟ شناخت پریڈ ایک مجسٹریٹ کر سکتا ہے، اور شناخت پریڈ کے جو بٹوین ہے وہ پولیس موجود نہیں ہوتی، اور اس کا جو ارینجمنٹ ہے یا ایکسرسائز ہے یہ ہمیشہ پولیس اسٹیشن میں ہوتی ہے. پرپز آف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، اس کا مقصد کیا ہے؟ ملزم کے ارتکاب جرم کا تعین کرنے کے لیے شناخت پریڈ کی جاتی ہے. شناخت پریڈ کی صورت میں رپورٹ عدالت کو پیش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عدالت کو جرم کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے. موڈز فار آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، اس کے طریقے کیا ہیں؟ تو ویورز، جو کرنٹ ایرا ہے، موجودہ دور ہے، اس میں دیکھیں بے شمار ٹیکنالوجی آ چکی ہے. اس میں ٹیپ ریکارڈرز ہیں، ویڈیو کیمراز ہیں، آڈیوز ہیں، میپس ہیں، ایٹسیٹرا. یہ سارے آج کل کے طریقے ہیں. اور پروسیجر فار آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، شناخت پریڈ کا طریقہ کار. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر جگہ کے اوپر 10 یا 12 بندوں کو ایک جگہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور گواہ کو ان افراد میں سے ملزم کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی یا شناخت کرنے کا کہا جاتا ہے. جو ادر ہوتے ہیں ایکیوزڈ یا ملزمان، وہ کوشش کی جاتی ہے کہ سملر اصل جو اصل ملزم ہے اس جیسا ہی ان کا حلیہ وغیرہ کیا جاتا ہے. اگر فار ایگزامپل کسی ملزم کی موسٹیچز مونچھیں ہیں یا داڑھی وغیرہ ہے تو اسی حلیے کے افراد کو چوز کیا جاتا ہے آئیڈینٹیکل پریڈ کے لیے، تاکہ جو گواہ ہے وہ شناخت کرے اور اس کی جو آنیسٹی ہے اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے. رولز آف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ. شناخت پریڈ جب کی جاتی ہے تو کن کن اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ ٹائم سب سے پہلے یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کروانے کے لیے، شناخت کروانے کے لیے جو وقوع ہے اس کے فوراً بعد یہ کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ گیپ نہ ہو اور گواہ جو ہے وہ ٹائم ڈیلے کی وجہ سے کہیں وہ غلط اسیس نہ کر جائے. اور اس کے علاوہ نگرانی کرنا. شناخت پریڈ ایک جو مجسٹریٹ ہے جس کو اختیار ہے یا جو کاگنیزنس یا جس کی جورسڈکشن ہو، اس کی نگرانی میں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ نمبر 3 ہے کہ فرضی ملزمان کو اکٹھا کر لیا جائے، جس طرح کہ میں نے ابھی پہلے بیان کیا ہے. سیم ان کا گیٹ اپ ہونا چاہیے، اصل جو ملزم ہے اس سے بالکل ان کا گیٹ اپ ملتا جلتا ہو، تاکہ جو وٹنس ہے وہ اسے پہچاننے میں مدد مل سکے. اچھا، ایک اور بات بڑی اہم بات ہے، بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اگر ملزم جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں ہر ملزم کے لیے الگ سے شناخت پریڈ کروانی چاہیے. اب جو ملزم ہے اس کو سیفٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. ڈیورنگ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ملزم کو جو ہے وہ سیکورٹی مہیا کرنی چاہیے، تحفظ فراہم کرنا چاہیے، اور جو سسپیکٹڈ شخص ہے اس سے پوچھا جائے کہ اسے جو شناخت پریڈ کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں ان پہ کوئی آبجیکشن تو نہیں ہے. میجسٹریٹ کی رپورٹ آگے.
جب شناخت پریڈ کمپلیٹ ہو جائے تو جو میجسٹریٹ ہے اس کو ایک رپورٹ تیار کرنی چاہیے. شناخت پریڈ میں حصہ لینے والے شناخت جو کنندہ شخص ہے اس کے ہر عمل کو تحریر کیا جائے، ان رائٹنگ اس سے کیا جائے. اچھا، اس کی اہمیت اب جو ہے شناخت پریڈ کے بعد جو مجسٹریٹ کی رپورٹ ہے یہ اس لیے نہایت عام ہے کیونکہ گواہان کے سابقہ بیانات کی تصدیق کے لیے بطور کاربوریٹو پیس آف ایویڈنس اسے استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، ڈیلے ان ہولڈنگ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، اگر شناخت پریڈ میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی شہادتی جو اہمیت ہے نا وہ اس کو کم کر دیتی ہے. ڈیلے کی صورت میں یہ فوراً کرنی چاہیے. ایک کیس لا ہے PLD 1998 CL191. اس کیس میں کہا گیا ہے کہ شناخت پریڈ میں تاخیر جو ہے وہ شہادتی وقت کو کم کر دیتی ہے. کاربوریٹو پیس آف ایویڈنس، شناخت پریڈ کو جو گواہان کے جو پچھلے بیانات کی تصدیق کے لیے بطور کاربوریٹو پیس آف ایویڈنس استعمال کیا جا سکتا ہے. اور گواہ کے خلاف اگینسٹ وٹنس شناخت پریڈ کی بنا پر سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کو گواہ کے خلاف بطور کاربوریٹو پیس آف ایویڈنس استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اکارڈنگ ٹو جسٹس خلیل الرحمان رمدے نے ایک مقدمہ میں یہ کہا اور قرار دیا کہ شناخت پریڈ کسی حقیقی قانون کا حصہ نہیں ہے بلکہ شہادت کا ایک کاربوریٹو پیس ہے، ایک حصہ ہے. اب جو پروٹیکشن ٹو کلپریٹ ہے، ملزم کو تحفظ ہے. شناخت پریڈ کی جو شہادتی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسی مقدمہ میں کسی ملزم کی شناخت پریڈ نہ ہوئی ہو جبکہ اس کا ہونا ضروری تھا تو عدالت ایسے ملزم کو فوراً جو ہے وہ ضمانت پر رہا کرنے کا حکم صادر کرتی ہے. ہاں، اگرچہ کتنا ہی ہینیس، ہارڈنڈ اور ٹف جو ہے وہ مقدمہ ہو. تو اکارڈنگ ٹو ڈیسیجن آف کورٹس شناخت پریڈ کی شہادتی وقت کا اندازہ جو ہے نا یہ ان دو کیسز سے بھی آپ لگا سکتے ہیں. عثمان ورسز اسٹیٹ بڑا ہی اہم کیس ہے، PLD 1978 کراچی. اس میں قرار دیا گیا کہ شناخت پریڈ کی شہادتی وقت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گواہان کے بیانات کی تائیدی شہادت تو فراہم کرتی ہے لیکن از خود اتنی اہم شہادت نہیں ہے. سیکنڈ کیس ہے جی سرکار بنام عمر دراز 1982 PCRCJ پیج 6. اس میں قرار دیا گیا ہے کہ شناخت پریڈ کی بنا پر سزا تو نہیں دی جا سکتی لیکن اس کو گواہ کے خلاف بطور تائیدی شہادت پیش کیا جا سکتا ہے. مطابق عدالت العالیہ اکارڈنگ ٹو ہائی کورٹ شناخت پریڈ کے ذریعے اور اس کی جو ویلیو ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا کہ اگر کسی مقدمہ میں شناخت پریڈ ضروری تھی لیکن نہ کرائی گئی تو یہ جو ایکٹ ہے یہ جو پروسیکیوشن ہے اس کے خلاف جائے گا اور اس کا جو بینیفٹ ہے مسٹ گوز ٹو ایکیوز پرسن، ملزم کو جائے گا. تو شناخت پریڈ درست انداز میں اگر ہونی چاہیے، اس کی بطور کاربوریٹو پیس آف ایویڈنس بڑی اہمیت ہے. اور ویورز یہ تھا میرا آج کا ایک چھوٹا سا ٹاپک. تو امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا. یہ ٹاپک تھا قانونی شہادت کے آرٹیکل 22، بڑا اہم آرٹیکل ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کا پروسیجر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو شناخت پریڈ جو ہے وہ بڑی عام چیز ہے، اس میں جو بطور کاربوریٹو پیس آف ایویڈنس یہ استعمال ہو سکتی ہے، یہ فوراً کرنی چاہیے. اور اس میں ڈیلے جو ہے یہ اس کا نقصان پروسیکیوشن کو ہوتا ہے اور جو ایکیوز پرسن ہے
اس کو پھر اس کا جو ہے نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر اس کو چلا جاتا ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ میرا ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور رمضان کریم کی فیوز و برکات سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور رمضان کی جو فیوز و برکات ہیں یہ خوب لوٹیں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ چودھری محمد معروف ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ پریکٹسنگ ڈسٹرکٹ کورٹ میرپور آزاد کشمیر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔